بتائیے، میں آپ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے وہ کمپیریزن بھی کیا اسٹیٹ بینک کی لاسٹ رپورٹ کا، پروجیکشنز کا، اور اب جو لیٹسٹ ان کی پروجیکشنز آئی ہیں، اور بڑا آپ نے وہ اس کو جب ڈیٹا کمپیئر کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے دے ور وے آف دا مارک. اس میں ایک آپ نے آئی ایم ایف کی پروجیکٹڈ ریٹ دیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف پروجیکٹ کر رہی ہے $343 بائی جون اینڈ 2024. کیا آپ اس فگر سے ایگری کرتے ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹس اے ریئل فگر؟ بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی 280 270 ہونا چاہیے. پھر آپ کے آرٹیکل کے بعد شبہ زیدی صاحب نے 3 آرٹیکلز لکھے، انہوں نے آپ کا بھی آرٹیکل کوٹ کیا، اور اس میں ان کا آرگومنٹ تھا کہ تقریباً 13 بلین ایسا ہے جو بڑے آرام سے کریکٹیو میئر سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں وان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، چائنا کے ساتھ جو انڈکلیئرڈ آف دا بکس کا فرق آ رہا ہے، ایف بی آر نے کہا 6 بلین کا، چیئرمین نے کہا، ایسے کر کے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی 250 سے 275 روپے کا ہو سکتا ہے اگر کریکٹیو میئرز لی جائیں. بٹ آئی ووڈ لائک یور اوپینین، کیا آپ کے خیال میں 343 یہ ایک ریئلسٹک فگر ہے؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کریکٹ اسیسمنٹ آئی ایم ایف کی؟ دیکھیے، میں نے جو فگر کوٹ کیا ہے وہ آئی ایم ایف نے جو سٹاف لیول رپورٹ تیار کیا، یہ جو نیا اسٹینڈ بائی فیسلٹی آیا جولائی میں، اس کے ساتھ جو رپورٹ شائع کی گئی ہے، اس میں ان کا اپنا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ مناسب ہوگا کہ آپ ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی فالو کریں، اور اس میں اتنی گنجائش رکھیں تاکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 1.8% ہمارے جی ڈی پی سے زیادہ نہ بڑھے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کا کیلکولیشن یہ ہے کہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کو تقریباً 20.4% گرانا پڑے گا اس رواں سال. یہ ان کا اندازہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے؟ اب دیکھیے، کچھ آغاز میں پہلے 3-4 مہینے میں جو برآمدات اور درآمدات کے فگرز آئے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شاید اللہ کے فضل سے کچھ کم ہوگا بنسبت 1.8% جو آئی ایم ایف نے کہا ہے. مگر اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اسٹیٹ بینک نے اپنے رینج میں کہا ہے کہ یہ 0.5% بھی جا سکتا ہے. اتنا کم غیر ممکن ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے گھٹن ڈال دی ہے اکانومی میں، اور پھر سے آپ کا شرح نمو تقریباً 0 تک چلے جائے گا. تو اگر آپ کا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کچھ کم ہوتا ہے تو یقیناً آپ میں گنجائش موجود ہے. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ایکسچینج ریٹ کو یہ کہنا کہ پچھلے سال جب سال ختم ہوا تھا 286 تھا، اس سے بھی کم ہو جائے گا، یہ صرف اس وقت ہوگا جب ایک جس سے کہتے ہیں نا کہ جادو کی چھڑی چلے، اور جس طرح شہبر سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبردست قسم کے ریفارمز لیے لائیں تو پھر شاید ہو سکتا ہے، مگر اس کے امکانات کم ہیں، خاص طور پہ کیئرٹیکر گورنمنٹ کے دوران. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ گراوٹ آئے گی، مگر یقیناً ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروجیکشن سے کچھ کم ہو. سر ایک چیز اور بتائیے، پاکستان کا سب سے لاڈلا جو سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. ہر گورنمنٹ کے اندر جناب ایپٹما اور دوسرے انہی کی بات سنی جاتی ہے. ہم فگرز دیکھ رہے تھے کہ 2013 میں کمپیریٹیو بنا ہوا تھا، قریباً ہماری ایکسپورٹس بھی، اب اس وقت ٹیکسٹائل ہمارا آلموسٹ 61% ٹوٹل ایکسپورٹس کا بل کرتا ہے. ہماری ایکسپورٹس تھی تقریباً 25، انڈیا کی تھی کوئی 24، بنگلہ دیش کی بھی 2013 میں 25 سے قریب. انڈیا 2022 میں 44.4 بلین پہ پہنچا ہوا تھا، بنگلہ دیش 45 پہ تھا، ہم صرف 30 پہ تھے، اور امپورٹس ہماری 70 بلین ہو گئیں، جس کے 7-8% تو ٹیکسٹائل ہی کرتی ہے. ہم نے جتنی لاپ سائڈڈ پالیسی میکنگ نظر آتی ہے ٹیکسٹائل کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کے میں ریزلٹس نہیں مل رہے. اور ایک انالیسز آئی ڈونٹ ریمبر کس نے لکھا ہے، شاید شبر صاحب نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ جو ہماری بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ٹیکسٹائل کے، یہ بھی ریئل اسٹیٹ میں زیادہ آگے میں، چاہے باہر ہیں یا پاکستان میں، اپنے پروجیکٹس میں اس طرح ری انویسٹ نہیں کر رہے جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. لیکن ہماری تمام پلاننگ از کیپٹیو ٹو دا ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے. از اٹ ٹرو کہ ہم زیادہ ہارش بات کر رہا ہوں میں ٹیکسٹائل کے اوپر؟
میری گزارش یہ ہے کہ شاید آپ جو کہہ رہے ہیں کچھ سال پہلے مناسب، ایک وقت ایسا تھا جب ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کو، اس میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز شامل ہیں، 4 مراد دیے ہوئے تھے، 4، اور وہ کون سے تھے؟ ایک تو یہ کہ انکم ٹیکس جو ہے وہ صرف 1% ایکسپورٹ ویلیو کا، دوسرا ہم نے کنسیشنری ری فائنینسنگ آف ایکسپورٹ کری تھی اسٹیٹ بینک نے، جس کے تحت کم از کم 5% کم ہوتا تھا سر سود، تیسرا جو ہم نے ریلیف دیا تھا ہمارے ایکسپورٹرز کو وہ یہ تھا کہ بجلی کی نرخ جو ہے وہ ایک طرح سے سبسڈائز دی جاتی تھی ایکسپورٹرز کو، اور تیسرا مراد جو تھا، جو کافی بڑا مراد تھا، کہ جو ڈومیسٹک سیلز تھے ہمارے ایکسپورٹرز کے، ان پر 0 ریٹنگ سیلز ٹیکس کی گئی تھی۔ یہ 4 مراد تھے۔ اب آئی ایم ایف کے انسسٹنس پر ہم نے 3 وڈرا کر لیے ہیں۔ وہ کون سے 3 ہیں؟ ہم نے سبسڈی ختم کر دی بجلی پر، ہم نے 0 ریٹنگ ختم کر دی اور فل سیلز ٹیکس لے رہے ہیں ڈومیسٹک سیلز پر، اور کنسیشنری فائنینسنگ ختم ہو گیا۔ صرف ایک چیز ابھی بھی ہے، وہ 1% انکم ٹیکس، بس۔ ہمارے ایکسپورٹرز کو اب کوئی ایڈیشنل انسینٹیوز نہیں مل رہا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے، آپ بنگلہ دیش کا بڑا ذکر کرتے ہیں، شاید آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ بنگلہ دیش کے جو درآمدات ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ ہیں، 75 سے 80 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، اور آج جس کو آپ ایک سکسیس سٹوری کہہ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جا چکا ہے بنگلہ دیش۔ اور اس وقت جو ایک جسے کہتے ہیں ویج اسٹرگل ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ 90% آف دا امپلائمنٹ ان دا گارمنٹ سیکٹر بنگلہ دیش خواتین، اور ان کو کتنا دیتے ہیں آپ؟ حیرت انگیز $100 کے لگ بھگ۔ وہاں تو سر اسٹرائکس بھی چل رہی ہیں، لیکن بنگلہ دیش کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صحیح ٹائم پہ چلے گئے، پری ایمپٹیولی چلے گئے، جب ان کے فارن ریزروز بھی ٹھیک تھے اینڈ دے گاٹ بیٹر ٹرمز۔ ہم نے تو ٹائم بھی بہت ضائع کیا، اور ہم نے تو اپنے پر اور زیادہ مصیبت ڈالی کہ بنگلہ دیش کا مقام صحیح وقت پہ گیا۔ بنگلہ دیش میں there is a revolt taking place politically and economically. So for God's sake, please don't quote بنگلہ دیش anymore. اوکے، دوسری طرف ہمارے پاس جو ٹیکسٹائلز کی آپ نے ذکر کیا تقریباً 60% ہے۔ ایک چیز آپ پلیز نوٹ کریے کہ چلیں ٹوٹل ویلیو میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، مگر نمایاں طور پر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز کی طرف ہم گئے ہیں۔